قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مشہور و معروف محدث، اپنے وقت کے شیخ و مرشد، تحریک آزادی کے علم بردار، اپنے زمانے کے فقیہ و امام اور دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام بلند کی بنا پر ابو حنیفہ عصر کا لقب دیا تھا اور اپنے عہد میں اسی لقب سے معروف تھے۔ اسی طرح امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو فقیہ النفس فرمایا کرتے تھے، جبکہ بلند پایا محقق علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ النفس کا مرتبہ دینے کو تیار نہ تھے۔ آپ کی ولادت 6 ذی قعدہ سن ہجری 1244 مطابق مئی سن عیسوی 1829 کو دوشنبہ کے دن بوقت چاشت گنگو ضلع سہارنپور یوپی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام مولانا ہدایت احمد تھا، جو اپنے زمانے کے جید عالم اور حضرت شاہ غلام علی مجددی نقشبندی کے خلیفہ اور مجاز تھے۔ آپ نے قرآن شریف اپنے وطن ہی میں پڑھا، پھر کرنال اپنے ماموں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فارسی کی کتابیں پڑھیں۔ پھر مولوی محمد بخش رامپوری رحمۃ اللہ علیہ سے صرف و نحو کی تعلیم حاصل کی۔ سن ہجری 1261 میں دہلی پہنچ کر حضرت مولانا محمد مملوک علی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوئے تلمیذ طے کیا۔ معقولات کی بعض کتابیں مفتی صدر الدین آزردہ علیہ الرحمہ سے بھی پڑھیں اور آخر میں حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر علم حدیث کی تحصیل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر بیعت کا شرف حاصل کیا اور 40 دن کی قلیل مدت میں خلافت سے سرفراز فرمائے گئے اور گنگوہ واپس آ کر حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کو اپنا قیام گاہ بنا لیا۔ سن ہجری 1857 میں آپ نے انگریزوں کے خلاف اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خانقاہ قدوسی سے نکل کر شاملی کے میدان میں مردانہ وار مقابلہ کیا۔ معرکہ شاملی کے بعد آپ کو گرفتار کر کے ضلع سہارنپور و مظفر نگر کے جیل میں رکھ دیا گیا، لیکن فرد جرم ثابت نہ ہونے پر آپ کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا، 1314 تک جاری رہا۔ آپ نے اسلامی روح کی حفاظت کی اور اسلامی تحریک کو آگے بڑھانے کی کامیاب کوشش کی، اعتقادی اور معاشرتی اصلاح کی زبردست کوشش کی، تمام مشرکانہ رسوم اور خلاف شرع عقائد کے ختم ہونے پر زور دیا۔ اسی طرح رد شیعیت، رد بدعت پر پوری طاقت صرف کی۔ جنگ آزادی میں آپ نے مردانہ وار انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ فقہ اور تصوف میں تقریباً 14 کتابیں تصنیف فرمائیں۔ آپ کی تصنیفات میں امداد السلوک، ہدایت الشیعہ، زبدۃ المناسک، ہدایت المعتدی، سبیل الرشاد، فتاوی رشیدیہ مشہور ہیں۔ آپ کی وفات 78 سال کی عمر میں 8 یا 9 جمادی الثانی سن ہجری 1323 مطابق سن عیسوی 1905 بروز جمعہ اذان جمعہ کے بعد ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رحمت اللہ رحمت واسعہ۔ گنگوہ کی زمین میں اسوے خواب ہیں۔ شورش کاشمیری نے آپ ہی کی شان میں کہا ہے، اس زمین پر عصر حاضر کا فقیہ بے مثال عظمت اسلام کی تصویر دکھلاتا رہا، امت مرحوم کو دیتا رہا درس حدیث، سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا، ضرب توحید سے اشراق کی بنیاد جس طرح نکلا جہاں پہنچا وہیں ڈھاتا رہا، نام اس کا حشر تک تاریخ میں تابندہ ہے، اس مقدس بزم میں تابندہ و درخشندہ ہے۔ تو دوستو، اس طرح کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم۔